بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عزیزان گرامی، عزیزان محترم، بندہ ناچیز آل نبی اولاد علی عبد زہرا سیدہ سلام اللہ علیہا سید خضر عباس سبزواری کی جانب سے السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ عزیزان گرامی، بندہ حقیر کا آج پہلا ولاگ ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا سوشل میڈیا پر آنے کا مقصد قطعاً پیسہ کمانا، حرص، ہوس قطعاً نہیں ہے، بلکہ ہم سادات کا شیوا ہے کہ ہم خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر خدمت خلق خدا کرتے ہیں، اور بندہ ناچیز کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں مخلوق کی خدمت کروں، مخلوق کی بھلائی کروں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، اور اسی کے ذریعے میں اپنا پیغام ہر جگہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ کوئی عمل کرے اس کی مرضی، عمل نہ کرے اس کی اپنی مرضی۔ ہمارا مقصد حجت تمام کرنا ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ عزیزان، میرے پاس بے شمار خواتین، افراد ایسے تشریف لاتے ہیں جو اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اب بوڑھی ماں آ گئی میرے پاس، وہ رو بھی جا رہی ہو اور میرے پاس بیٹھی ہو اور بتا رہی ہو شاہ صاحب میرا بیٹا جو ہے نا میرے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، اور یقین مانے اس کی جب تک وہ میرے پاس بیٹھی رہی اور بولتی رہی ہے اس کی آنکھ کا پانی خشک نہیں ہوا۔ وہ بولتی جا رہی تھی، میرے جگر پہ چھلنی ہو رہا تھا۔ کیسی کمظرف اولاد پیدا ہو چکی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے جس کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلم کہلواتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہمارے نبی آخر الزمان نبی تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص صبح اور شام کو اپنے ماں باپ کو مسکرا کر ان کی زیارت کر لے، اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ عزیزان، ہم کروڑوں روپے لگا کے، لاکھوں روپے لگا کے ہم حج پہ جاتے ہیں، 100 پاپڑ بیلتے ہیں، فقط ہار پہننے کے لیے یا اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے لیے؟ عزیزان نہیں، والدین کی خدمت ہی حقیقی حج ہے۔ ایک 50 سال کا بوڑھا باپ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اس دروازہ نہیں کھلا اس سے۔ اس نے آواز دیا، جی سنتے ہیں، اپنی بوڑھی بیوی کو بلائے، دروازہ نہیں کھل رہا۔ اب وہ بھی بیچاری بوڑھی اماں تھی، انہوں نے بھی کوشش کی دروازہ کھولنے کی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اب جوان بیٹا ساتھ آیا، دیکھا، اس نے زور لگایا، تھوڑا سا زور لگایا، دروازہ کھل گیا۔ اب بولا یہ بھی کوئی بات تھی، اتنی سی تو بات تھی۔ بوڑھا باپ مسکرایا اور کہا بیٹا جب تو چھوٹا سا تھا نا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا تھا، میں تیرے پیچھے چھپ کے آہستہ آہستہ اس طرح دروازہ کھولتا تھا کہ تجھے محسوس ہو کہ دروازہ میں نے کھولا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے اندر ہمت پیدا ہو، تو نے دنیا میں جینا ہے، دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، میں تجھے اس قابل بنا رہا تھا۔ ایک شخص نے ایک نئی گاڑی خریدی، اس کے بوڑھے باپ نے پوچھا بیٹا کون سی گاڑی ہے؟ بیٹے نے نام بتایا۔ اب کچھ وقت گزرا، باپ بیچارہ نام بھول گیا۔ اس نے پھر پوچھ لیا بیٹا گاڑی کا نام کیا تھا؟ اب ذرا نا تھوڑا غصہ میں الجھے ہوئے لہجے میں کہا ابو آپ کو بتایا تو تھا یہ ہے۔ بات گزر، اب رات کو جب سونے لگے، اب بوڑھے باپ کو خوشی تو تھی، اسے اس کا دل باغ باغ تھا، میرے بیٹے نے گاڑی لے لی ہے۔ اس نے پھر پوچھ لیا بیٹا وہ گاڑی کا کیا نام تھا؟ اب تو جوان بیٹا غصہ ہی نہ کنٹرول کر سکا اور غصے سے بولا ابو آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس کا نام یہ ہے، یہ ہے، یہ آپ پھر پوچھے جا رہے ہیں، بار بار پوچھے جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اب بوڑھے باپ کی سفید داڑھی آنسوؤں سے، بوڑھا باپ اٹھا، کپ کپاتے ہاتھوں سے الماری کھولی، 30 سال پرانی ایک نوٹ بک نکالی، کھول کے ایک صفحہ بیٹے کے سامنے رکھ دیا، کہا بیٹا ذرا اسے پڑھ کے سنانا۔ اب بیٹے نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ صفحہ پڑھا، اس پہ لکھا تھا کہ آج میری خوشی کا سب سے بڑا دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج میرے بیٹے نے پہلی دفعہ لفظ چڑیا بولا ہے، اور مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا ہے
ابو اس کا نام کیا ہے؟ اور باپ لکھتا ہے کہ میں نے اس کو 25 مرتبہ خوشی اور مسرت سے بتایا ہے کہ اس کا نام چڑیا ہے، اس کا نام چڑیا ہے، اس کا نام چڑیا۔ اب بیٹا روئے بھی جا رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص دوڑتے ہوئے آئے، یا نبی اللہ، آپ کا فلاں صحابی جو ہے نا وہ اس کا وقت موت قریب ہے، آخری وقت ہے، لیکن اس کو موت نہیں آ رہی، ہچکی بندھی ہوئی ہے۔ سردار الانبیاء ہے جس کا کلمہ پڑھ کے آپ اور میں مسلمان ہوئے، غور کیجئے گا، سوچئے گا اس بارے میں۔ سردار الانبیاء ہے جنہوں نے آپ کی اور میری شفاعت کرنی ہے، وہ آئے جنہوں نے سجدے میں بھی امت کی شفاعت مانگی ہے، جنہوں نے رو رو کے بھی امت کی شفاعت مانگی ہے، گڑ گڑا کے امت کی شفاعت مانگی۔ سردار الانبیاء تشریف لائے، جب اس کی حالت دیکھی کہا اس کی ماں کو بلاؤ، ماں کو بلایا گیا، کہا اے ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ اب وہ بھی صحابی ہے جس کا وقت نزدیک ہے، غور کیجئے گا، وہ صحابی ہے، اس کو موت نہیں آ رہی، ماں کہتی ہے میں معاف نہیں کرتا۔ سردار الانبیاء نے جب سنا نا ماں نے کہا میں معاف نہیں کرتی، اس نے مجھے بہت اذیت دی ہے، اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، میں اس کو معاف نہیں کرتی۔ جب ماں نے کہا نا معاف نہیں کرتی، سردار الانبیاء نے اپنے باقی صحاب سے کہا جاؤ لکڑیاں لاؤ، اس کو جلا دو۔ جس کو ماں معاف نہیں کرتی اس کو میں اللہ کا نبی معاف نہیں کرتا، جسے اللہ کا نبی معاف نہ کرے اسے میرا اللہ معاف نہیں کرتا۔ خدا را اپنی ماں کی قدر کیجئے، اپنے باپ کی قدر کیجئے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ ایک ماں باپ 10 بچوں کو پال لیتے ہیں، مگر 10 بچے ایک ماں باپ نہیں پال سکتے۔ آج کل لڑکیوں کے عشق میں ماں باپ کو بھول گئے۔ کون ماں؟ ماں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ماں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ کیا تیرے نبی نے یہ سکھایا ہے تجھے کہ ماں باپ کے ساتھ اس طرح بات کر؟ خدا را اس فکر کو سمجھیں، اس پیغام کو سمجھیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک سانس آ رہی ہے دوسری آئی جانا ہے۔ روزانہ دیکھیں آپ کتنے اعلان سنتے ہیں، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا۔ کتنے آپ کے دوست ہوں گے جو آپ سے بچھڑ گئے۔ خدا را غور کیجئے، غور کیجئے اور اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا اور وہ لات یا کوہنی زور سے مارتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو ماں خوشی سے پھولی نہیں سماتی، سب کو بتاتی ہے کہ میرا بیٹا حرکت کر رہا ہے۔ لیکن وہی بیٹا جب جوان ہوتا ہے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ماں کے پاؤں ہی دبا لے۔ یار پاؤں دبانے تو دور کی بات، اس بیٹے کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ماں سے پوچھ لے اماں تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کیا یہ ہماری ضمیر ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ خدا را سوچیں، جو آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ کے قبلہ کعبہ ہیں، وہی آپ کے پیر ہیں، ان سے دعا کروا کے جائیں، صبح کو دیکھیں شام کو آپ کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ جو ماں باپ کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ اللہ کا نہیں۔ محمد و آل محمد کی محبت بھی اسے نصیب ہوتی ہے جو ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ ماں باپ آپ سے